اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ کے یہاں ہر جمعہ کو کسی نہ کسی کی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیا پتہ کون سی بات، کس کی بات، کب کی گئی بات کس کے دل پر لگ جائے اور اس کی دل کی دنیا بدل جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ بولنے والا اخلاص سے بولے اور سننے والے طلب سے سنے، کہ میں صرف بیان سننے نہیں آیا ہوں، اس لیے نہیں کہ بھائی جمعہ کا دن ہے جانا ہی پڑے گا، چلو تھوڑا سا سن لیتے ہیں، بیان کرنے والوں کو جو کہنا ہو کہے، پھر ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو زندگی چینج نہیں ہوگی۔ کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے، کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے، اور کوئی بن دیکھے بھی اویس قرنی بن جاتا ہے۔ مقدر اپنا اپنا۔ ابو جہل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو لے کر کے 3000 مرتبہ تشریف لے گئے۔ 3000 مرتبہ، اتنی مرتبہ دیکھ رہا ہے، آپ کی صحبت اٹھا رہا ہے، لیکن محبت سے نہیں دیکھتا، ایمان لانے کی نیت سے نہیں دیکھتا، طلب سے نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت سے نہیں دیکھتا، تو وہ ابو جہل رہ گیا، ملعون ہوا۔ فرعون سے بھی خطرناک اگر کوئی شخص گزرا ہے وہ ابو جہل گزرا ہے۔ جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا نا ابو جہل کو، ایک صحابی جب اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس نے ایک عجیب جملہ کہا، اس نے کہا یہاں سے نہیں، تھوڑا یہاں سے میرا گردن اتارنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے، کوئی عام آدمی کا سر نہیں ہے یہ۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی کو بتا دینا کہ جو دشمنی آپ سے تھی نا اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائے کیا حال ہو رہا ہوگا، کیا حشر ہو رہا ہوگا اس کا۔ میں جب مکہ مکرمہ گیا تو میں اس جگہ بھی گیا جہاں ابو جہل کا مکان تھا، اور اس جگہ بھی گیا جہاں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے، آقا کی ولادت کی جگہ مکہ مکرمہ میں۔ تو وہاں تو لائبریری بنی ہوئی ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ دین سیکھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بالکل اس کے قریبی ابو جہل کا مکان، وہاں واش روم بنے ہوئے ہیں 50-100 کے قریب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا اپنا مقدر تھا، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اور اویس قرنی آئے تھے پیارے نبی سے سچی طلب کو لے کر آپ کا دیدار کرنے، آپ کی صحبت اٹھانے، یہ شرف حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا کا دیدار نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریفیں فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ابو جہل قریب رہتا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے، وہ سوچ نہیں، وہ طلب نہیں، وہ نیت نہیں، آخرت بنانے کا وہ جذبہ نہیں، تو وہ ابو جہل رہ گیا۔ اور اویس قرنی دیدار تو نہ کر سکے، لیکن وہ طلب، وہ محبت، وہ درد، تو وہ اویس قرنی بن گئے۔
اس لیے ماشاءاللہ جمعہ میں آپ کی مسجد میں میرا دل بہت بڑا ہوتا ہے دیکھ کر کے، اتنے سب لوگ آ جاتے ہیں، ورنہ اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے ہم پہلے جاتے ہیں، مجمع بعد میں آتا ہے۔ یہ ادھنا کی فاروقی مسجد یہ وہ مسجد ہے، یہاں مجمع پہلے آتا ہے، بات کرنے والے بعد میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طلب کی بنیاد پر میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت بھی عطا فرمائے، اور بہت جلدی ہم تمام کو مدینہ منورہ کا دیدار بھی نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی مجھے نوساری میں ملے، بولے مولانا ایک بزرگ کا بیان کی کیسٹ میرے ہاتھ لگی، وہ 97 میں کیسٹ کا دور تھا، وہ بیان میں نے سنا، ارے وہ بیان تو کیا سنا، میرے دل پہ لگا، اور دل پہ ایسا لگا کہ میں نے وہ بیان سن کر نیت کی کہ ابھی نقد میں 4 مہینے چلا جاتا ہوں۔ حالانکہ کیسٹ میں سنا ہے، سامنے نہیں سنا ہے، لائیو میں نہیں سنا ہے، لیکن وہ بات دل پہ لگ گئی۔ جب کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے نا، پھر وہ بات انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے نا تو پھر انسان دل والے کو دے دیتا ہے، جب دل پہ لگتی ہے تب تو وہ رب سے جڑے گا، کیونکہ یہ دل اللہ نے دیا ہے، ایک دل ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، اللہ ایک ہے، یہ دل ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یوں فرمایا جوانی اللہ پر فدا کرو، زندگی اللہ پر فدا کرو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اپنے مرنے کو، اللہ سے ملاقات کو، جنازے کو اٹھنے کو، اور قبر میں دفن ہونے کو، اور تنومند مٹی کے نیچے جو دفن ہونا ہے اس کو ہر وقت یاد رکھو کہ میں، میری فیملی، میرے بچے ایک دن انشاءاللہ ہم لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے، ہم دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، ہم سب مر جائیں گے، ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور مجھے، میرے بچوں کو، میرے پوتوں کو، میرے نواسوں کو 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد اس زمین پہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے دادا بھی کسی کے بچے تھے، پردادا بھی کسی کے بچے تھے، پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، مغل کے سارے بادشاہ چلے گئے، انشاءاللہ میں، میرے بچے، میری فیملی، ہم لوگ دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہاں مسافر ہیں، مقیم نہیں ہیں، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ مغل کے سارے بادشاہ خالی ہاتھ چلے گئے، ہمارے پردادا کے مرن داخلے بن گئے، میرے بھی مرن داخلے بنیں گے، جائیداد پر کسی اور کے نام چڑھیں گے، پھر ایک دن آئے گا قیامت آ جائے گی، ہر کوئی دنیا سے چلا جائے گا، کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیا باقی رہے گا؟ کہ تیرا اللہ باقی رہے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کب تک جھٹلاؤ گے؟ حساب کا وقت آنے والا ہے، ریزن کا وقت آنے والا ہے، دنیا کے سر ہوشیار ہوتے ہیں، صحیح لکھنے والے کو پاس کرتے ہیں، غلط لکھنے والوں کو فیل کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سروں کا جو رب ہے اللہ، وہ ہوشیار نہیں؟ اللہ کو کچھ پتا نہیں؟ دنیا میں ایسے ہی بھیجا ہے، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، اچھی طرح مہینے کا گھر خرچہ چلاؤ، اور بچوں کو بہت اچھا انگلش، ایک دم زبردست ٹاپ انگلش، تمہارے بچے کے پاس بنگلے ہو، کار ہو، بہارے ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو ان کی لائف میں، صرف یہ کر کے آؤ، اس لیے بھیجا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا؟ بچے کو ممبئی بھیجا، بیٹا خریدی کر کے آ، سیزن ہے، اور گھوم کے آ گیا ممبئی میں، کھانا کھا کے آ گیا گیٹ آف انڈیا اور محمد علی روڈ جا کر آ گیا، آ کے باپ پوچھے گا نہیں تجھے بھیجا کیوں تھا؟ ابا مجھے خریدی کے لیے بھیجا تھا۔ کیا کر کے آیا؟ صرف گھوم پھر کے آیا، صرف کھا کے آیا؟ اب یہاں سامان کون بیچے گا؟ تیری ماں مشکل سے گھر چلا رہی ہے، تیرا باپ قرضے لاتا ہے، اور تو صرف گھوم پھر کے آ گیا۔ ایک باپ ایک دن کے لیے اپنی اولاد کو کوئی مقصد سے بھیجتا ہے، اللہ نے پوری زندگی دے کے ایسا ہی بھیج دیا کہ کوئی مقصد نہیں ہے، تو جا کما کے کھا پی کے آ جا۔ اللہ اکبر، ایسی بات نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم دوبارہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا آپ کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ کیا حساب کتاب کا وقت نہیں آنے والا ہے؟ کیا آپ موت سے غافل ہو گئے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم کو ہماری طرف لوٹا دیا جائے گا۔
تم کیا کر رہے ہیں؟ جس کی زمین ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمان سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، اسی اللہ سے تم غافل ہو؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، میری زمین پہ میرے علاوہ کون سمجھ میں آیا؟ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تیرے رب سے؟ کیا کمی ہے میرے پاس؟ تیری خوشی میرے ہاتھ میں، تیرا غم میرے ہاتھ میں، تیری عزت میرے ہاتھ میں، تیری ذلت میرے ہاتھ میں، تیرا رزق میرے ہاتھ میں، تیری زندگی میرے ہاتھ میں۔ چاہوں تو سانس روک دوں تو ختم ہو جائے، چاہوں تو لقوہ لگا دوں، چاہوں تو تیرا ہارٹ فیل کر دوں، چاہوں تو تیرے بیوی بچوں کو بیمار کر دوں، چاہو تو تجھے خوشیاں دے دوں، تیری بیوی کو، تیرے بچوں کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لوں۔ تیرا کیا خیال ہے؟ تو مجھے ناراض کر کے میری زمین پہ تجھے مزہ آ جائے گا؟ تو بہت اچھی زندگی گزارے گا؟ نا 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 نا، ابا ناراض ہو، بچے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جب اللہ ناراض ہو بندے کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ پریشان، بے چین، ڈپریشن کا شکار۔ 2 دن پہلے ایک شخص کا فون آیا، ممبئی کے کئی کروڑوں کے مالک، ان کے بارے میں مشہور ہے، ان کو ہلاؤ تو بھی ان کے پاس سے پیسے گریں گے، اربوں روپیوں کے مالک۔ کیا ہوا؟ بے چینی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ بولے جی، اس سے پیسے لینے، اس سے پیسے لینے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑنا چاہتا ہے اربوں روپیے کے درمیان پیسے کے لیے اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں 500 جیب میں ہے اور ان کو یوں لگتا ہے ہم سب سے بڑے مالدار ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اربوں روپیوں کے مالک ہیں لیکن اسی میں اللہ نے ان کو بے چین کر دیا۔ ہمارے نوساری کا ایک ڈاکٹر بہت کماتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ کیسے پریشان ہوگا، یہ تو کما رہا ہے، صبح سے رات تک کتنے پیشنٹ آتے ہیں۔ میں گیا ان سے ملاقات کے لیے، مجھے کہا مولانا دعا کرنا، بہت پریشان ہوں، ٹینشن میں رہتا ہوں، بے چینی بہت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کو ناراض کر کے چاہے انسان بادشاہ بھی بن جاوے، اللہ اس کو اسی کی فیلڈ میں اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ مولانا 15 لاکھ روپے ایک نے لے لیے، وہ میرے پیسے ہی نہیں دیتا ہے، بہت بے چینی رہتی ہے، آپ مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کا۔ اتنی بات یاد رکھنا، ابھی تک ہم نے 20-25 سال بے چینی دیکھی ہے، حالات دیکھے ہیں، تکلیف دیکھی ہے، اور بھی اگر موت تک اللہ سے دور رہو گے تو تکلیفوں میں اضافہ ہوگا، حالات میں اضافہ ہوگا، ٹینشن میں اضافہ ہوگا، پریشان رہیں گے۔ اسی طرح بیوی نافرمان رہے گی، بچے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کی بیوی بچے اور اس کے ماتحت بھی اس کے نہیں ہوتے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی بیوی اس کی ہوتی، اس کے بچے اس کے ہوتے، جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے۔ اس لیے میرا عزیزو، فاروقی مسجد والو، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، صرف بیان سننا نہیں۔ ایک بیان سن کے آپ اپنے آپ کو چینج کر لو، پھر زندگی بھر بیان نہ سنو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہزاروں بیان سن کے چینج نہیں کیا، خدا یہ نہیں پوچھے گا تو بیان میں بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا آخرت میں۔ کبھی بھی ایگزام میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ ٹیوشن گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یہ سوال نہیں آتا۔ تو ٹیوشن کیوں جاتے ہیں؟ ٹیوشن اس لیے جاتے ہیں کہ ایگزام کے سوال آسان ہو جائے۔ تو کبھی بھی یہ سوال نہیں ہوگا آپ بیان میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یہ سوال ہوگا آپ دین پر چلے تھے یا نہیں چلے تھے۔ بیان میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اس لیے دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، اپنے آپ کو چینج کرنے کی نیت سے سننا، اپنے آپ کو کوسنا، اپنے آپ کو سمجھانا۔ ابھی تک تو بے چین، ابھی تک تو پریشان، تیرے چہرے پر پیارے نبی کی سنت نہیں، اسلامی لباس نہیں، کیا تیری بیوی کا برقع ہے؟ کیا تیرے بچوں میں دینداری ہے؟ وہ نمازی ہے؟ کیا لگتا ہے تجھے تیرے مرنے کے بعد ایصال ثواب کریں گے؟ یا جس طرح تو تیرے پردادا اور ان کے ابا کو بھول گیا، تو ان کے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب نہیں کرتا، کبھی تو ان کو یاد نہیں کرتا، کبھی تو ان کے لیے قبرستان نہیں جاتا؟ کیا اپنی اولاد کو ویسے ہی تیار کر رہا ہے کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو تیرے پوتے پر پوتے بھی تجھے بھول جائے، کبھی تجھے یاد نہ کرے، کبھی تیرے لیے 10 روپیہ ایصال ثواب نہ کرے؟ او میرے عزیزو، یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سارے سنساری۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اس گمان میں مت رہنا کوئی اور پڑھ کے بخشے گا، کوئی اور ہماری آخرت بنائے گا۔ یہ دنیا میں پیسے
ایسے چکاچون یا بھائی بھائی کا نہیں ہوتا. ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی, 5-6 بچے مل کے ایک ماں کے نہیں ہوتے. یہاں کون ہمارا ہوگا, کون ہمیں یاد کرے گا, کون ہمیں پڑھ کے بخشے گا؟ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. اپنی آخرت خود بناؤ, اپنے آپ کو سمجھاؤ مرنے کے بعد کے لیے کیا کیا ہے. صحابہ 1300 سال سے قبروں میں ہے, مغل کے بادشاہ 500 سال سے قبروں میں ہے. یہ دنیا 50 60 70 سال کی, اس میں بھی 40 سال تو ختم ہو گئے. ارے مولانا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے تیرے بچوں کو اللہ کھلائے گا, مالک وہ ہے. لاک ڈاؤن میں کس نے کھلایا؟ جب ساری دکان بند, بازار بند, فیکٹریاں بند, اس وقت کس نے کھلایا؟ تیری ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کی. ارے جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت تیرے گھر والوں کو کون کھلاتا تھا؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت کون کھلاتا تھا؟ جب تو اسکول جاتا تھا اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا؟ آج جوان ہوا ہے, آج کون کھلا رہا ہے؟ کل کو تیرے جنازے اٹھیں گے, پھر تیرے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ ارے رزق کا مالک, روزی دینے والا اللہ ہے. مولانا میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں, فخر نہ کر. دنیا میں لاکھوں بچے یتیم ہیں, ان کے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کو بھی اللہ کھلاتا ہے. مولانا میں میری بیوی کو کھلاتا ہوں, نانا نا, کروڑوں عورتیں بیوہ ہیں, انہیں بھی اللہ کھلاتا ہے. یہ رزق کی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے, بزنس کی وجہ سے نمازیں آگے پیچھے نہ کرنا, اللہ کے دین کی محنت آگے پیچھے نہ کرنا, قرآن آگے پیچھے نہ کرنا. سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے, اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے تیار ہے, داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہے, شریعت اور سنت پہ چلنے کے لیے تیار ہے. لیکن میرا اللہ اب تیار نہیں ہے. ختم ہو گیا ایگزام کا وقت, ختم ہو گیا ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا. زندگی دی, موقع دیا, مسجد قریب, اللہ والے قریب, بیانات ہو رہے ہیں, گشت ہو رہا ہے, اللہ کے راستے میں جماعتیں جا رہی ہے, کچھ لوگ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. کتنے لوگ اپنی آخرت بنا رہے ہیں. ایک بیان سنا, بیان طلب تھی, 4 مہینے چلے گئے, 3 بیٹے, تینوں بیٹوں کو عالم بنا. آج ہزار بیان سن لیتے اور پوتے پر پوتے حافظ عالم نہیں بنتے. ایک بیان سنا, تینوں بچوں کو عالم بنا دیا. اللہ ان کی دنیا بھی بنا رہا ہے, آخرت بھی بنا رہا ہے. کیا احساس ہوگا خدا کے دربار میں ان کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. کشمیر میں بارہ ملا میں ایک نوجوان ہے, 16-17 سال ہو گئے, بد نظری نہیں کی, حالانکہ نوکری کرتا ہے کپڑے کی دکان میں. اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, مستورات سے بات کیسے کرتے ہیں؟ کہ فیش ٹو فیش نہیں کرتا ہوں, ان کی زبان سے کرتا ہوں, ان کی آواز سے کرتا ہوں. روزانہ 18,000 مرتبہ درود شریف, اللہ اکبر. 16-17 سال سے. وہاں کے مفتی اعظم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور کہا جس کا خلاصہ, عابد کے گھر جاؤ اور اس کو جا کر میرا سلام عرض کرنا. عابد کو یہاں مت بلاؤ, تم جاؤ عابد کے گھر, اس کو میرا سلام عرض کرنا. ہمیں آیا کبھی سلام؟ کیا ہم پڑھتے ہیں اتنا درود شریف؟ کیا ہمارے پاس وقت ہے نظر کی حفاظت کے لیے؟ ایک سوال ہوتا. ابھی جام نگر سے آیا 20 دن پہلے, ایک بزرگ کے چہرے پہ بڑا نور. کیا کرتے ہیں؟ کہ 20,000 مرتبہ درود شریف. سیٹ آدمی, بڑا آدمی, فیکٹری کا مالک آدمی, 2 بچے مفتی, 1 بچے مولانا. اوہ کیا آخرت بنا رہے, کیسے سمجھدار لوگ ہیں, کیسے عقل مند لوگ ہیں, ہوشیار لوگ ہیں. دل بڑا ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے. نوساری میں ایک شخص ملے, 27 سال سے تکبیر اولیٰ نہیں گئی. آپ کے صورت میں کیسے کیسے لوگ ملے. ایک ساتھی ملے اور کہا مولانا میرے گھر کے پاس جو باری آپ نے دیکھی ہے, میں نے کہا دیکھی ہے, اس باری پہ بیٹھ کے الحمدللہ میں نے 2000 قرآن ختم کیے. ایک صوفہ بتایا, یہ صوفہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا ہے, اس صوفے پہ بیٹھ کے میں نے 1200 قرآن ختم کیے. عمل کرنے والے بہت لوگ ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ دنیا میں کچھ لوگ زیادہ کماتے, کچھ لوگ کم کماتے. بالکل اسی طرح آخرت کے بارے میں کچھ لوگ زیادہ کما رہے ہیں, کچھ لوگ کم کما رہے ہیں. جب آنکھ کھلے گی اس وقت انسان افسوس کرے گا, پچھتائے گا. اس وقت کا افسوس کرنا, اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. اصل میں انسان اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز وغیرہ پڑھ لوں, پھر جو مرضی کروں, بد نظری کروں, موبائل میں غلط دیکھوں, اور کبھی نماز پڑھوں کبھی نہ پڑھوں, کبھی قرآن پڑھوں نہ پڑھوں, دیکھا جائے گا. اپنا تو اللہ کے ساتھ سیٹنگ ہے, مرتے ہی سیدھا انشاءاللہ جنت تو میرے باپ دادا کی جاگیر ہے, یوں مرا اور اللہ کہیں گے جا جنت میں. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے صحابہ نے پوری زندگیاں نہیں لگائی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہر بیان میں اس لیے نہیں رو رہے, اس لیے نہیں تڑپ رہے. اصل میں ہمارے سامنے خدا کی پکڑ کے واقعات نہیں ہیں کہ وہ کیسی طاقت والا ہے, کیسی قدرت والا ہے. آپ کے سورت کے ایک دیہات میں ایک آدمی کا فون آیا مجھے 23-24 دن پہلے.
नौसारी में मेरा दोस्त, मौलाना मेरी भाभी का इंतकाल हो गया। क्या उम्र का? 24 साल। छोटे बच्चे 7 साल के, दुआ करना। अजीब मसला पेश आ गया, कहाँ दफन किया? बोले सूरत के एक देहात में। जगह बताई मुझे। क्या हुआ? दफन कर दिया। बच्चों को माँ बाप की याद आती, छोटा बच्चा माँ के लिए तड़प रहा है। बच्चा और नाना कब्रिस्तान गए। अजीब, पहले ही दिन वो कब्र सर की तरफ से धंस गई और 3 सांप उस कब्र से बाहर। क्या बोल रहे हैं आप? बोले सही बोल रहा हूं। समझाया कि सांप कहीं और से आए होंगे। कहा मौलाना न समझाओ। दूसरी मर्तबा गांव वाले भी आए, उस जगह को बंद कर दिया। वापस उसके सर के पास से सांप बाहर आ गए। इधर उधर नहीं जाते, बिल्कुल उसके सर के पास चले जाते जब कोई आता है तो अब माँ बाप भी तड़प रहे हैं, उसके अब्बू अम्मी भी तड़प रहे हैं, बच्चे भी डर गए। मैं खुद सुन के डर गया कि कब्र के अहवाल अल्लाह बताता नहीं है। गाड़ी में जो बैठा हो ना, अंदर एसी चल रहा है या हीटर, उसको ही पता चलता है, बाहर वालों को पता चलता नहीं है। लेकिन कभी कभार अल्लाह ताला ऐसे वाकयात जाहिर करता है और हमें समझाता है कि मैं बहुत ताकत वाला हूं, मैं बड़ी कुदरत वाला हूं, मैं देने वाला भी बहुत हूं, मेरी पकड़ भी बहुत जबरदस्त है। दोनों। मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ती थी? नमाज तो पढ़ती थी। पर्दा नहीं करती थी? पर्दा भी करती थी। फिर क्या करती थी? बदनजरी और जिना को हल्का समझती थी। बदनजरी और जिना, कितने वाकयात हैं। बदनजरी की, अल्लाह ताला ने थोड़ी देर में ईमान ले लिया। एक आदमी अजान दे रहे हैं, कितना ऊंचा मकाम अजान देने वाले का। एक बदनजरी हुई, थोड़ी देर में 20 सेकंड 20 मिनट के करीब का कुछ वक्त गुजरा, इंतकाल हुआ, ईसाई बन के दुनिया से गए, ईसाइयत कबूल करके गए। ऐसे नाराज हो जाते हैं अल्लाह ताला। इसलिए मेरे अजीजों, फारूकी मस्जिद वालों, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप लोग जल्दी आ जाते हैं। और ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, आप यकीन माने कोई गुस्से में नहीं रखी है, एक दर्द दिल के साथ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्यों परेशान रहे। हमारे पास अल्लाह के नबियों ने, हम परेशान। अल्लाह हमारा और हम परेशान, कुरान हमारा और हम परेशान। हम यूँ कहें बेचैनी लगती है, हम यूँ कहें मेरे मसाइल हल नहीं होते। क्यों हल नहीं होते? आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, आप क्वालिटी वाली नमाज़ पढ़ें। रजब का मुबारक महीना है, शाबान की आमद है, अभी से दुआ करें, अल्लाह आपके आशिकों जैसा रमज़ान गुजारना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक साथी ने उम्रा किया, बहुत अच्छा उम्रा। उनके साथ जितने गए थे सबको फ़ायदा हुआ। अजीब व गरीब उम्रे में वक्त गुजारा उन्होंने, ज़्यादा वक्त हरम शरीफ में। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, क्या बात है? तो उन्होंने एक अजीब बात बताई। मौलाना, उम्रे में जाकर अच्छा वक्त नहीं गुजारा, 4 महीने पहले से दुआ की कि अल्लाह सफ़र में एक भी नमाज आगे पीछे ना हो, ज़्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजरे, वहाँ मैं वक्त को वसूल करूँ। तो वो 4 महीने से जो मांगा था ना, वो सब मेरे सामने आ गया। फिर मुझे याद आया कि कोई भी खेल वाला डायरेक्ट मैदान में नहीं खेलता है, पहले बाहर प्रैक्टिस करता है। जो प्रैक्टिस करेगा वो अच्छा खेलेगा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो अच्छा नहीं खेलेगा। रजब और शाबान प्रैक्टिस है, इसमें जो अच्छी प्रैक्टिस करेगा, तहज्जुद, इशराक, चाश, अव्वाबीन, कुरान शरीफ की तिलावत, वो रमज़ान वसूल करेगा। नमाज के बाहर जो अच्छी प्रैक्टिस करेगा वो नमाज अच्छी पढ़ेगा। वरना सोचेगा नमाज में ध्यान लगा के पढ़ूंगा, सना अभी से पढ़ रहा है सुबहानक अल्लाहुम्मा, दूसरे ही वार में शैतान पछाड़ देगा, दुनिया के ख्याल में लगा देगा। क्यों? प्रैक्टिस नहीं की है। एक बॉक्सर है, प्रैक्टिस नहीं की, पहले ही वार में हार जाएगा। प्रैक्टिस करने वाला, अभी वक्त है, अभी प्रैक्टिस करें, दुआएं करें। आपके आशिकों जैसा रमज़ान गुजारना चाहता हूँ। अच्छा रोज़ा, अच्छी तरावी का हर सजदा मज़े ले लेके, इफ्तारी और सहरी के वक्त में कम से कम अल्लाह 10 मिनट, मुझे 2 ही मिनट की तौफीक होती है, कम से कम रब 10 मिनट मुझे दुआ की तौफीक दे देना। ये मांगे अल्लाह से, फिर इंशाअल्लाह जब रमज़ान आएगा खुदा के आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने का मौका मिलेगा। क्या कहने रमज़ान के रोज़े, तरावी, अल्लाह अकबर। एक मजूसी का इंतकाल हुआ, एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में, हजरत ने फरमाया कि तू मजूसी और जन्नत में, मजूसी तो जन्नत में नहीं जाएंगे। उसने कहा बिल्कुल सच्ची बात है हजरत, मजूसी तो जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन एक वाकया पेश आया जिसकी वजह से खुदा ने मौत के वक्त मुझे ईमान दिया। क्या वाकया पेश आया? रमजान का महीना था, मैं अपने घर पे आया, मैंने देखा मेरा बच्चा बाहर कुछ खा रहा है। तो मैंने उसको डांटा कि बेटा मुसलमानों का पवित्र महीना है, रमजान मास चल रहा है, मुसलमानों के रोजे हैं, तू बाहर खा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अच्छी बात है रोजदार के सामने खाना, चल अंदर जाके खा। अब मैं तो भूल गया था, लेकिन मौत के वक्त मुझे कहा कि आपने वो रमजान का जो थोड़ा सा अदब किया था ना, अपने बच्चों को अंदर भेज दिया था। खुदा के दरबार में उसकी कदर की जा रही है और आपको कलमा पढ़ाया जा रहा है। कलमा पढ़े, पिछले सारे माफ हो गए। जैसे ही कलमा पढ़ा, इंतकाल हुआ, खुदा ने मुझे जन्नत दे दी।
تو جو روزے رکھے گا، جو تراویح پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا، اندازہ لگائیں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے۔ 100 قتل کرنے والوں کو اللہ نے معاف کیا۔ جہاں پینسل بنی ہے وہاں ربڑ بھی بنا ہے، جہاں قلم بنی ہے وہاں وائٹنر بھی بنا ہے، جہاں کپڑے بنے ہیں وہاں سرف بھی بنا ہے، جہاں موبائل ہے وہاں ڈیلیٹ کا بٹن بھی بنا ہے، جہاں انسان ہے وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ توبہ کرنے والوں سے وہ بڑا پیار کرتا ہے۔ سچے دل سے کہہ دو اللہ جو ہونا تھا سو ہوا، اب میں اپنی زندگی کو چینج کرتا ہوں۔ ایک ہی بات آپ کو سنا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس ہوتی ہے، بس میں جو پیچھے بیٹھتا ہے نا وہ اسپیڈ بریکر پر زیادہ اچھلتا ہے، اور جو ڈرائیور کے پیچھے ہو اس کو اسپیڈ بریکر کا پتہ چلتا نہیں ہے۔ یہ دنیا بس ہے، اللہ اس کو چلا رہے ہیں، جو جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا اچھلتا ہی رہے گا، اچھلتا ہی رہے گا، اچھلتا ہی رہے گا، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس کو حالات کا پتہ چلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھدار بنائے۔ اللہ کے قریب ہونا، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں کسی اور کی نہیں، اللہ جو رحیم، جو کریم، سارے خزانوں کا مالک، ہمیں خوشیاں دینے والا، ہمارے بچوں کو کامیابی دینے والا، اللہ 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 بڑی طاقت والا، اس اللہ کے قریب ہونے کا کہہ رہا ہوں جہاں خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے، دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، اللہ بھی خوش، اللہ کے نبی بھی خوش، زمین پر بھی مزہ، دنیا پیر پڑی، عزتوں بری زندگی، چہرے پہ سکون، دل میں سکون، اس اللہ کے قریب ہونے کو کہہ رہا ہوں، کوئی عام شخص کے قریب ہونے کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر بات دل پہ لگ جائے، اللہ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے، نقد نماز کے بعد 2-3 منٹ کی توبہ کر کے چلے جانا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، اپنی زندگی کو چینج کرنا، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہنا۔ اسی چند گزارشات پر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔